سہولیات و اشاشات کے ماحول میں سانس لینے کے باوجود حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا دل اللہ عز و جل کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ چنانچہ طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقوی کی طرف راغب تھی۔ آپ نے جس دن حفظ قرآن مکمل کیا تو اچانک رونے لگے۔ والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ام عاصم کو پتہ چلا اور انہوں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو عرض کی، مجھے موت یاد آ گئی تھی۔ اپنے چھوٹے سے مدنی منع کی یاد آخرت دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگی۔ اے کاش ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں ہماری آنکھوں سے بھی غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور ہم بھی اپنی موت کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اگرچہ یہ طے ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، مگر موت کو یاد کرنا فائدے سے خالی نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سے ارشاد فرمایا، جس سے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم کی بشارت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے ایک دن کوئی خواب دیکھا اور بیدار ہونے کے بعد فرمایا، میری اولاد میں سے ایک شخص جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اکثر کہا کرتے تھے، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے ابو جان یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی اولاد میں سے کون ہوگا جس کے چہرے پر نشان ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ وقت گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے رہے اور فاروقی خاندان حضرت سیدنا عمر فاروق کے خواب کی تعبیر دیکھنے کا منتظر رہا، یہاں تک کہ حضرت عاصم بن عمر کے نواسے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز اپنے والدہ محترمہ سے ملنے مصر آئے تو کچھ عرصے وہاں رہے۔ ایک دن دراز گوش یعنی گدے پر بیٹھے کہ زمین پر گر گئے، ان کی پیشانی پر زخم آیا۔ ان کے کمسن سوتیلے بھائی ثابت بن عبدالعزیز جب ان کی پیشانی سے خون بہتا دیکھا تو خوشی سے اچھلنے لگے۔ جب ان کے والد حضرت سیدنا عبدالعزیز کو معلوم ہوا تو ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم اپنے بھائی کے زخمی ہونے پر ہنستے ہو۔ اسبق نے وضاحت پیش کی، میں ان کی مصیبت پر ہرگز خوش نہیں ہوں اور نہ ان کے گرنے پر ہنسا ہوں، بلکہ میری خوشی کا سبب یہ تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ ان میں ساری علامتیں موجود ہیں مگر پیشانی پر زخم کا نشان نہیں۔ جب یہ سواری سے گرے اور پیشانی پر زخم آیا تو میں بے اختیار خوشی کے مارے جھومنے لگا۔ یہ سن کر والد صاحب خاموش ہو گئے اور کہا، جس سے اس قسم کی امیدیں وابستہ ہوں اس کی تعلیم و تربیت مدینہ منورہ میں ہی ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہیں مدینہ شریف بھیج دیا اور وہاں کے مشہور عالم اور محدث حضرت سیدنا صالح بن کیسان کو آپ کا اطلاق یعنی نگران استاذ مقرر کیا۔ حضرت سیدنا صالح بن کیسان جس دیانت و محنت کے ساتھ اپنے شاگرد رشید حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے کردار و گفتار کی نگرانی کی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نماز کی جماعت میں شریک نہ ہوئے۔ استاذ محترمہ نے وجہ پوچھی تو بتایا، میں اس وقت بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ تڑپ کر بولے، بال سنوارنے کو نماز پر ترجیح دیتے ہو؟ اور اس بات کی خبر مصر میں آپ کے والد محترمہ کو کر دی
انہوں نے اسی وقت اپنا خاص آدمی بیٹے کو سزا دینے کے لیے بھیجا، جس نے مدینہ شریف پہنچتے ہی سب سے پہلے ان کے بال منڈوائے، پھر کوئی دوسری بات کی۔ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت ان تمام اخلاقی برائیوں سے پاک تھی جن میں بنو امہ کے کئی نوجوان مبتلا تھے۔ اس حقائق میں ان والدین کے لیے درس پوشیدہ ہے جو اپنی اولاد کی مدنی تربیت پر خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے۔ ان سے دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو پوچھ گچھ کرتے ہیں مگر نمازوں کی ادائیگی کی ترغیب نہیں دیتے۔ یاد رکھیں کہ تربیت اولاد صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انہیں کھانے پینے اور لباس جیسی ضروریات اور دیگر اشیاء مہیا کر دی جائیں، بلکہ انہیں اللہ اور رسول کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا بھی والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یا رب بچا لے تو مجھے